बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चलना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी बात रख सकते हैं आपके अपने प्रोग्राम सदाए जिंदगी में। और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा मैं आपका तारुफ करा दूं हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक मुमताज रूहानी शख्सियत के मालिक मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब। खैर मकदम है कादरी साहब आपका इस प्रोग्राम में, और हमारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। इस वक्त फोन लाइन खुल चुकी है, आप फोन कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, जो कुछ आपकी तकलीफ है, परेशानी है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मजहब इस्लाम के बारे में भी, तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं और आपको बता दें कि यह प्रोग्राम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ हैं हिमाचल से, आइए उनसे बात करते हैं। अब्दुल सलाम, अपनी बात रखिए। जी, मेरा दो सवाल है। जी, पहला सवाल ये है कि 20 दिन के बच्चे के कुर्बानी हो सकती क्या? 20 दिन के बच्चे ये कुर्बानी हो सकती, कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं? काय का बच्चा 20 दिन कि काय का बच्चा 20 दिन का किसका बच्चा? 20 दिन का हमारा नवासा है, उसके नाम से कुर्बानी दे सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, जियो। अच्छा, ठीक है, उसके नाम से कुर्बानी दे सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल बताइए। और दूसरा सवाल ये था कि मैंने बुध के दिन आपको फोन किया था। जी, हाथ पैर में मेरे थरथराते बोलकर। जी, आपने फरमाई थी कि जो है सूरह हश्र की आयत आखिरी आयत तक पढ़ना। जी, तो आप पढ़ रहे हैं? कितने दिन पढ़ना है, क्या है? ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सूरह हश्र की आखिरी आयत बताई गई थी आपको, अब आपने कोई जानना है कितने दिन पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। और जब भी फोन आप लोग करें तो बस ये गुजारिश है, बहुत साफ लफ्जों में अपने, अलग हालांकि लैंग्वेज की भी कई जगह दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि साफ लफ्जों में, क्योंकि हमारे सवाल भी दुनिया देख रही है, हमारे हमवतन दूसरे मजहब को मानने वाले भाई बहन भी देख रहे हैं, इसलिए कोई गलत मैसेज ना जाए, सब चीज साफ रहनी चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। नासिर मोहम्मद हमारे साथ हैं। जी नासिर भाई, अच्छा मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शकील भाई अपनी बात रखिए। शकील भाई अपनी बात रखिए। चलिए, फोन कट चुका है, तो अब्दुल सलाम साहब के सवाल का ही जवाब देते हैं। 20 दिन का बच्चा हुआ है इनका, तो उसके नाम से कुर्बानी कर सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीईन, मेरे नाज़रीन और मुहिब्बीन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की गहराइयों से दुआ, जान माल आबरू की सलामती रहे, आप जिंदगी में कोई परेशानी दुनिया भी आपको न लग सके। अजीज़ गिरामी का सवाल, 20 दिन का बच्चा आपको नवासा दिया, मौला करीम उसके माँ बाप के लिए मुबारक हो, नानी नाना के लिए मुबारक हो, दादी दादा के लिए मुबारक हो, वालिदैन के लिए खुशकुन ये बात हो कि अल्लाह उसको बाअमल, बाहैसियत, बाकिरदार बनाए। अब रहा कुर्बानी से पहले उसका अकीका जरूरी है। जी, अल्लाह ताला लड़की दे या लड़का, उसके शुक्राने के तौर पर अकीका करना चाहिए। अगर लड़का है तो 7 दिन के अंदर उसकी खतना करना चाहिए, पहले आपको ये बताना जरूरी है। और उसके बाद अगर हस्बे हैसियत है तो उसके नाम से कुर्बानी भी कर दो तो हर्ज नहीं है। पहले बाप अपने नाम से करे अगर साहिबे इस्तिताअत है, क्योंकि ये अभी बच्चा है, माँ बाप पहले अपने नाम से करें फिर बच्चों के नाम करें, अपना फर्ज वाजिब उनका ना छूटने पाए। बच्चा तो अभी छोटा है, इसका अकीका वगैरह कराएं, खतने वगैरह करें। अब इनका एक सवाल पहले भी आया था कि इनके हाथ पैरों में एक सरसराहट सी होती थी, तो आपने बताया था सूरह हश्र की आखिरी आयत पढ़ें, तो कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है? देखिए, मैंने ये बताया था कि सूरह हश्र की आयतें भी पढ़ें और किसी तेल पर या पानी पर दम करा के किसी अच्छे आदमी से दम करें, उसको हल्का हल्का मालिश भी करते रहें। और ये कुरान की आयतें हैं,
قرآن کی برکت ہے، عظمت ہے، صداقت ہے، رفعت ہے. آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، اس میں بھی آرام ہوگا، اور جسم میں جو اور بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں ان سب کے لیے خاتمے کی ضمانت ہے انشاءاللہ. ٹھیک. محمد ضمیر صاحب ہے لکھنؤ سے، آئیے ان سے بات کریں گے. ضمیر صاحب اپنی بات رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا اپنے نام کا مطلب پوچھنا تھا، اور میری بہن ہے شیبہ اور صبا، چھوٹی بہن ہے ہماری. جی. 26 سال 28 سال ایج ہے. ان کے رشتے کے لیے بھی بہت ڈھونڈتے ہیں تو رشتہ کہیں سے ہو نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو محمد ضمیر کا مطلب پوچھنا ہے اور جی اپنی بہنوں کی شادی کے حوالے سے بات کرنی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیا نام بتایا آپ نے دونوں کا؟ شیبہ بڑی والی کا نام ہے، چھوٹی والی کا صبا. شیبہ. جی شیبہ اور صبا. ٹھیک ہے، ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے لکھنؤ سے فون کیا. تو محمد ضمیر اس کا مطلب بتائیے سب سے پہلے. ضمیر کے آتے ہیں وجدان، کہ میرا ضمیر کیا کہتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ارے تم تو بے ضمیرے ہو، تمہاری خودداری، تمہارا ضمیر کہاں گیا، تو اس کے معنی میں آتا ہے یہ ضمیر. اور زیبا کے معنی زینت سے بنا، خوبصورت. صبا کے معنی ہوا، شیبہ زیبا بنا ہے، زیبا کہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ، اور صبا کے معنی آباد صبا کے جھوکے، تو یہ ہوا کے معنی میں آتا ہے، باد صبا. اب ان دونوں بہنوں کا رشتہ نہیں آ پا رہا ہے ٹھیک سے. دیکھیے پہلے میں یہی کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ان بچیوں کا، ان بیٹیوں کا بہتر رشتہ تو کرا دے، عالم غیب سے ان کی مدد فرما. بچیوں کو نمازی بناؤ، پرہیزگار بناؤ. یہ جب دعائیں کریں گی مولا سے اپنے شریک حیات کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کی سانس کی جو فریاد ہوگی اس کو قبول فرما کر جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شریک حیات عطا فرما. آمین. تو نماز کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ کرناٹک سے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کا اپنا نام بتائیے اور سوال رکھیے. جی میں جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سن رہے ہیں آپ کو. وعلیکم میرا السلام. نام نسرین سلطانہ ہے سر. جی بولیے. نسرین سلطانہ. جی اپنے بات رکھیے. ہاں میرے شوہر ذرا شراب پیتے سر. جی جی میں بہت پریشان ہوں، میرے کو کوئی ایسا وظائف بتائیے. جی ضرور ضرور بہن، ہم دعا میں. ہاں اور میرے بچے ذرا پڑھنے پہ بھی دلچسپی نہیں لے رہے. میرے پاس کیا اللہ کی آزمائش ہے. جی بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ میرا بڑا بچہ 21 سال کا ہے، محمد فرقان اطہر ہے. جی. اور ایک بچہ ذیشان اظہر. جی. اور ایک بچہ 19 سال کا ہے، محمد عدنان مظہر. تو 3 بچے ہیں آپ کے؟ 3 لڑکے تھے مل سب میرے کو. ٹھیک ہے، ضرور ہم بات کریں گے. آپ پریشان ہیں اور جن گھروں میں شراب ہوتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کی پریشانی کو سمجھا جا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ خواتین کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ایک ہمارے کالر، ہم آپ کی بات کریں گے بہن، ایک اور کالر کو سن لیتے ہیں پہلے. جی اپنی بات رکھیے. کرناٹک سے ہی ہیں وہ بھی. جی اپنی بات رکھیے. اچھا جی. اچھا کرناٹک سے بول رہی ہوں. ہمارے شوہر کے دونوں ہاتھوں میں بہت درد ہوتا ہے. دونوں ہاتھ میں. ایج کیا ہے؟ ایج کیا ہے آپ کے شوہر کی؟ 67 ہے. 67. ہاں بہت ہاتھوں میں درد ہوتا ہے. سب علاج کیے، دونوں ہاتھوں کے پنجے رہتے نا، وہ ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے. تکلیف بہت ہوتی ہے. پریشان نہیں. آپ کیا بھی دعا بتائیے، پھر نہیں تو کیا بھی بولیے. جی ضرور. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ویسے؟ ڈاکٹر بولتے ہیں وہ نساں کا درد ہے، بولتے ہیں ہاتھ کے دونوں نس میں درد ہوتا ہے کر کے. ڈاکٹر بتائے آرام ہوتا ہے، بولتے ہیں آرام نہیں ہو رہا ہے. تیل لگاتے، سب لگاتے ہم. ٹھیک ہے بہن، آپ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے کوئی راستہ اللہ کے نام سے بتایا جائے گا. تو دونوں ہی فون کرناٹکا سے تھے. تو پہلے ہماری بہن نسرین جی نے جو پوچھا، بتایا تھا کہ ان کے شوہر شراب پیتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مجھے کہنا تھا میرے عمران بھائی نے کہہ دیا کہ یہ بہت بری عادت ہے، چاہے وہ سماج کے کسی طبقے میں ہو. اس کو پینے کے بعد انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا. شراب کی لت بہت بری ہے. صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. پھیپھڑے اور یہ تمام جو پاکیزہ اعضاء جس سے کہ آدمی باصحت رہتا وہ سب کھوکھلے ہو جاتے ہیں. جی. اب نسرینہ سلطانہ نے اپنے 3 بچوں کے نام بتائے، وہ بھی عاقل و بالغ ہیں، سب کی عمر ہے. ہم تو وظیفہ یہ بتائیں گے
کہ آپ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پڑھ کے جتنا 3 ٹائم ان کو پانی دیں، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف اس پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں، چونکہ آپ بھی یہ بسم اللہ پڑھ سکتی ہو۔ بقیہ آپ بھی نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ پڑھو، بچوں کو بھی تلقین کرو اور دعائیں کرو، یہ نحوست آپ کے گھر سے بہت جلدی چلی جائے۔ تو اپنے شوہر کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے پانی، ہاں 100 دفعہ پڑھ کے 2 دفعہ صبح و شام اس کا پانی پلائیں اور ان کو پتہ نہ چلے، اور جب وہ سو جائیں تو درود شریف پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ اس منحوس چیز سے ان کو دور کر دے، میں تیری بندی عافیت کی دعا کرتی ہوں، اپنی نجات کی دعا کرتی ہوں، پورا معاشرہ پورا گھر تباہ و برباد ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اس طرح کی دعا۔ بالکل، بچوں کا بھی پھر پڑھائی میں من لگنے لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہماری دوسری بہن نے بتایا کہ ان کے شوہر کے دونوں ہاتھوں کے پنجے میں درد رہتا ہے، 67 سال عمر ہو گئی ہے ان کی، اور ڈاکٹر سے بہت علاج کرا چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے دونوں ہاتھوں کے درد کو مولا تو جلد شفا دے۔ اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں استغاثہ فریاد کرتا ہوں، جو بھی پریشان اس درد میں اس عمر میں جو مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام مردوں سے شفا عطا فرما دے۔ مزید یہ ہے، یا شافی یا شافی پڑھ پڑھ کے اپنے ہاتھ سے ایسے دم کرتے رہیں، پھونک مارتے رہیں اور کے سہلاتے رہیں، اور یہ عمل جاری رکھیں۔ جب تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے دونوں ہاتھوں کا درد بہت جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم رکیں گے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لیں گے۔ آپ کے فون کالز کا ہمیں انتظار ہے، آپ ہمیں ابھی کال کیجئے اور اپنی بات رکھیے۔ ابھی لوٹ رہے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام صدائے زندگی۔ زیادہ وقت ہم نہیں ضائع کریں گے، ہمارے ساتھ 2 کالر جڑ گئے ہیں، آئیے ان سے بات کریں گے۔ آصف ہیں پونا سے اور ہمارے ساتھ سراج پاشا ہیں کرناٹک سے۔ آصف بھائی اپنی بات رکھیے پونے سے۔ آصف صاحب اپنی بات رکھیے پونے سے۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے ابھی ایک نیا گھر لیا ہے ابھی، تو وہ گھر کے بارے میں کون سا دن اچھا رہے گا؟ 8 دن میں نا، تو گھر میں کیسے جانا ہے، یا پھر قرآن خوانی کرنی ہے، یا پھر دعا کر کے، یا پھر اس کے بارے میں تھوڑی معلومات چاہیے تھی۔ جی ضرور بتائیں گے، بہت اچھا۔ پہلے تو بہت مبارک آپ کو آپ کا نیا گھر، اور آپ اس پہ خوب ترقی کریں، خوب خوش رہیں، پہلے تو یہی دعا۔ اور بتاتے ہیں آپ کو، اور اس سراج پاشا صاحب ہیں کرناٹک سے، ان کو بھی سن لیتے ہیں پہلے۔ سراج بھائی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں صدائے زندگی میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے حضرت کو سلام اور آپ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا پروگرام تو بہت دل کو لبا رہا ہے، ہر دن ہم نے دیکھ رہا ہے، مگر میرا جی ہلو، میرا نام سراج پاشا ہے جی۔ میں ایک ندی ہوں جو بہتے بہتے لوگوں کی پیاس بجھا جاوے، کوئی نہ جانے، من ہی من میں خود ہی پیاسی رہ جائے، ایسا مسئلہ ہے۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، میرا کام اٹل ہوا ہے، رکاوٹیں ہو رہی، دوسروں کا کام کروں تو کام ہوتا ہے، میرا خود کا کام جب کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں آتے رہی، پتہ نہیں چلا سر۔ آپ ویسے کیا کرتے ہیں بھائی صاحب؟ فی الحال میں ایک میرا پی جی اکنامکس ہے، میں فی الحال ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کر رہا ہوں جی۔ اب وہ ایسا مسئلہ ہے، ایسی پریشانی نہیں، نہ دعا کام آئی نہ دعا رنگ لائی، اب کریں کیا اس پانی دنیا میں، ہمیں تو ہر لمحہ موت نظر آئی نا، ایسا منظر ہے زندگی میں۔ بہت پریشان ہیں آپ، پریشان مت ہوئیے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی، یہاں سے کوئی راستہ جائے گا۔ آپ دوسروں کے لیے جو کرتے ہیں وہ کام تو پورا ہو جاتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے، لیکن اپنے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، نہیں ہو پاتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں پریشانی میں ہیں بھائی صاحب۔ تو سراج پاشا جی کے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سراج پاشا صاحب، مایوس مت ہو، مایوسی ہمارا مقدر نہیں ہے، مایوسی ہماری تقدیر میں نہیں ہے، اور آپ ضمیر پاشا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو وہ بلندی اور رفعت کا شہنشاہ بنایا ہے،
खास कर मोमिन की जो जात होती है, ना उम्मीदी उसकी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती। हमेशा वो कामयाब बन करके जिए, मुसल्लम बन करके जिए, बाहैसियत व बाकिरदार बन करके जिए। ये बहुत बड़े बानसीबे की बात है कि दूसरों की दिल आजारी में आप खड़े हो जाते हैं, उनको मसर्रतें मिल जाती हैं, शादमानियां मिल जाती हैं, आपको नहीं मिलती। ये रब की तरफ से फजल है, तुम्हारा इम्तिहान है कि ए ज़मीर पाशा, सिराज पाशा, और सिराज के माने तो चांद के, सूरज के, चिराग के आते हैं। आपके ज़मीर में है, आप दूसरों को रोशनी दिखाओ। चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। जहां बल्ब जनता है चारों तरफ रोशनी, लेकिन ऊपर जाओगे तो अंधेरा रहता है। और रब की रहमत से नाउम्मीद मत होना। आपको अल्लाह ताला इतना अता फरमाएगा सिराज साहब कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मेरा रब मेरे ऊपर कितना फजल फरमा रहा है। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी रखिए और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखिए, और 40 दिन के बाद फिर मुझसे कॉल कीजिए, फिर अपने दिल का हाल कहिए। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर मसर्रतें, शादमानी चक्कर लगाती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। आमीन। बस आपकी दुआ लग जाए, अल्लाह के नाम से इनको बहुत बहुत इनके जिंदगी में खुशियां आ जाएं। और हमारे जो आसिफ भाई थे, उन्होंने पूछा कि नया घर लिया है तो घर में दाखिल होने के लिए कौन सा दिन बेहतर रहेगा और कैसे दाखिल हो, क्या करें, ये पूछ रहे हैं। देखिए मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे आसिफ भाई, जुमा जुमेरात बड़े मुकद्दस दिन है ये जी। जुम्मे को ईद उल मोमिनीन कहा जाता है। वो ईद जो रमजान के बाद आती है वो इनाम खुदाबंदी है। आप खुदा के मेहमान होते हो, और ये हर हफ्ते जो ईद आती है ईद उल मोमिनीन है। आप इसमें कुरान ख्वानी कराइए। और मैंने शायद आपने एक सवाल और भी किया था किसी ने इसके, तो पहले चारों कोनों में अजान दिलवाइए, उसके बाद कुरान ख्वानी कराइए, उसके बाद आप जुमे के दिन अपने सामान को शिफ्ट करके कुछ गरीबों भूखों को खाना खिलाइए। जो गरीब भूखे हो, आस पड़ोस वाले नहीं, जिनके घर में सब कुछ है, ऐसे गरीबों को खाना खिलाइए, अच्छी नेमतें खिलाइए, ताकि वो उनको जो नेमतें ना मिलती हों, आपके घर की ज़ियाफत और दावत खाने के बाद शिकम सेर होकर के खाएं। ये बहुत बड़ी नेमत है। आप सारे बुजुर्गान दीन का तरीका देखिए, वो गरीबों को आज भी खानकाहों में जो बुजुर्गान दीन के आस्थाने हैं, बगैर किसी तखसीस के सब खा के जाते हैं, सब में लंगर लुटता है। तो आप गरीबों को खाना खिलाइए, अपने बुजुर्गों की मिसालों को जिंदा रखिए, सारी परेशानियां काफूर हो जाएंगी। बहुत अहम बात। तो नया घर मुबारक हो आपको। और एक शेख जहांगीर साहब हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ, आइए उनसे बात करें। जहांगीर भाई अपनी बात रखिए कोलकाता से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए सर। मैं बोल रहा था कि अम्मी का एक्चुअल मतलब ऑपरेशन होने वाली है। एक्चुअली उनका गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन निकला है। तो वो बहुत अभी तो मतलब पेट में ही है, वो रेस्ट में है, डॉक्टर बोले रेस्ट में रहने के लिए। अभी कुछ दिनों बाद ऑपरेशन के लिए बोले हैं वो, फिर एक बार मतलब आउटडोर में दिखा के एक बार फिर से उनको ऑपरेशन में एडमिट करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में जी। बस उनके लिए एक कुछ वजीफा या फिर कुछ बताइए कि उनकी तबीयत, हम बिकॉज हमेशा वो परेशान रहती है, हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, और घर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होती है। हम लोग भी आज तक मतलब कभी खुश नहीं रह पाए सही तरीके से घर पे। हमारी तरक्की भी अटकी हुई है बहुत बुरी तरीके से। जरूर। और जी, और हम जस्ट 3 साल हो गई हमारी शादी होते हुए, हमें औलाद नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन बस इसका सोल्यूशन मिल जाए बस। और जरूर सर, बिल्कुल जरूर बात करते हैं, आपके बारे में बात करेंगे। और महाराष्ट्र से जाकिर साहब को भी सुन लेते हैं पहले, फिर दोनों के सवाल का जवाब लेंगे। जाकिर भाई अपनी बात रखिए महाराष्ट्र से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, मेरी भांजी है 1.5 साल की जी। तो उसका हकीका हमने मारिया नाम से कराया था जी। तो अभी उसका नाम आयत रखे हम जी। तो हम उसे प्यार से रिजा रिजा बुलाते हैं, तो हम उसे नाम आयत ही रखना चाहते हैं। तो उसका हकीका मारिया नाम से हुआ है, तो हमें और हकीका करना पड़ेगा अच्छा नाम का। ठीक है, अभी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने महाराष्ट्र से बात की। तो ये इन्हीं के सवाल से शुरू करते हैं। 1.5 साल की भांजी है ना, आप समझ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाई, अकीका जो होता है
بچی یا بچے کی پیدائش کے بعد مولا کے شکرانے کے طور پر یہ کیا جاتا ہے، نام کے ساتھ نہیں. نام آپ نے چینج کر دیا کچھ نہیں، آپ نے وہ عقیقہ کر دیا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، دوسرے عقیقے کی ضرورت نہیں. آیت نام کیسا رہے گا؟ آیت کے معنی نشانی کے آتے ہیں، اچھا چیز ہے، اچھا نام آیت اچھا نام ہے. اچھا، اور ہمارے جو جہانگیر بھائی تھے، شیخ جہانگیر، انہوں نے کولکاتہ سے فون کیا تھا. ان کی امی کا آپریشن ہونے والا ہے، پتاشے میں گال بلیڈر میں پتھری ہے، تو اسٹون ہے اس میں، اور وہ بہت پریشان ہے، گھر میں بھی سب بہت پریشان ہیں. ان کی خود کی اولاد بھی نہیں ہو پا رہی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی کامیابی بھی نہیں ہے. تو ان کی امی کے لیے بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام کیا تھا ان کا؟ ان کا نام تھا شیخ جہانگیر. جہانگیر بھائی، اور وہ حضرات جو اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ حضرات جو کاروبار سے دکھی ہیں، وہ حضرات، اللہ کے نبی دانہ غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ وہ یہ ارشاد فرمایا، اگر تم حسب حیثیت ہو تو کثرت سے صدقات ادا کرو. صدقات دو غربا میں، مساکین میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، لنگڑوں میں، اپاہجوں میں، نابیناؤں میں، مرد ہو یا عورتیں، جو حقیقتاً ضرورت مند ہے اس میں صدقات دو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا. یہ حکم ہے. اب جہانگیر بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی والدہ کے نام سے صدقہ نکالیں کثرت سے، اور آپ اپنی بیوی اور اپنے نام سے بھی صدقہ نکالیں، اور پھر باوضو ہو کر 100 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنی بیوی سے ملاقات کریں. انشاءاللہ تعالی اولاد صالح پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور ان کی امی کا جو آپریشن ہونے والا ہے، صدقات ادا کر دیں انشاءاللہ، اور اس سے دعا مانگیں. ارے صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالتا ہے عمران بھائی، اور انشاءاللہ اس کو بالیقین ہوگا. دل سے نکالیں، دکھاوے کے لیے نہیں، پتہ نہ چلے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر دانے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس انداز میں صدقہ نکالو. انشاءاللہ جابر القادری کہتا ہے خدا نے چاہا تو آپ کے بھی اولاد ہوگی اور ماں کو شفا ہوگی. صدقہ نکالو انشاءاللہ تعالی. میرے پاس اب وقت بہت کم بچتا ہے، اور آج کا ہمارا خاص سیگمنٹ دعاؤں میں یاد رکھنا، جس میں ہم الگ الگ موضوع پر دعا کرتے ہیں. تو آج ہم کریں گے جو ہمارے بھائی بہن ہندوستان کے، دنیا بھر کے روڈوں پر چلتے ہوئے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بری گھڑی سے بچائے، اور جو اس کا شکار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اس کے لیے آج ہم دعا کریں گے. پہلے تمام لوگوں کو بچائے، پھر ہم سب کو بری گھڑیوں سے بچائے. آئیے اس کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. اللہم یا فتاح یا فتاح یا عزیز یا غفور یا شکور ذوالجلال والاکرام. اے مولا کریم، میرا پیارا وطن، میرا عزیز وطن، میرا عزیز ملک، چہیتا ملک ہندوستان میں مولا جہاں جہاں بھی جو بھی جس انداز میں گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، قصبات میں رہتے ہیں، سٹی میں رہتے ہیں، مولا وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، ان کے پالن پوشن کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، کھانے کمانے کے لیے. مولا وہ راستے میں کسی درگھٹنا کا شکار بن جاتے ہیں، مولا تو ان کی حفاظت فرما. مولا تو ان کی صیانت فرما. وہ اپنے بچوں سے، اپنے بوڑھے ماں باپ سے مل کر کے جا رہے ہیں، مولا تو راستے میں ان کی حفاظت فرما. ان کو فرشتوں سے ان کی حفاظت فرما، وہ تاکہ وہ ان کی جان نہ جائے، ان کے پیروں میں لغزش نہ آئے، کسی وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. مولا تو محافظ ہے، ان کے جسم کی حفاظت فرما، ان کی روح کی حفاظت فرما، ان کے جسم کی ہر اعضا کی حفاظت فرما. مولا تو ان کی حفاظت فرمانے والا ہے. مولا تو حافظ و حافظ ہے، ان سب کی حفاظت فرما. اور ان کے جسم کی حفاظت فرمانے کے بعد ان کی دل کی حفاظت فرما، ان کی روح کی حفاظت فرما. اور جس روزگار کے لیے جا رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما. اور جو کھا رہے ہیں اس کھانے سے روح میں وہ ترقی دے کہ اپنے والدین کے بھی وفادار ہو، اپنے ملک کے بھی وفادار ہو، ملک کی عدلیہ کے بھی وفادار ہو، ملک کے غلام بن کر کے جیے، چہیتے بن کر کے جیے. اور مولا تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. ہمارے دانش بھائی جتنے بھی میرے چہیتے لاڈلے، جو لوگ مجھ سے دعا کو کہتے ہیں، ان کے نام نہیں یاد ہے، سب کو دل سے دعا ہے مولا قبول فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. خوش رہو، آباد رہو. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بری گھڑیوں سے محفوظ رکھے.
इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में सदाए ज़िंदगी में। आज जिनके फ़ोन नहीं लग पाए, कल कोशिश कीजिएगा, आपसे ज़रूर बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।